نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان اللہ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والیو تسی صبر اور نماز دے ذریعے مدد طلب کیتا کرو. ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ. بے شک اللہ کریم صبر کرنے والیاں دے نال ہے. اس آیہ کریمہ دے وچ ایک لفظ آیا ہے نماز دا، صلاۃ. صبر دے حوالے نال اور دیگر اس آیہ کریمہ دے حوالے نال گزارشات کر چکیا ہاں. اج نماز دے ذریعے مدد طلب کرنا نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارکہ بھی ہے. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، سنن ابو داؤد دے اندر یہ روایت نقل کیتی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نو جس وقت بھی کوئی سخت مہم پیش آمدی سی، سخت مرحلہ آمدہ سی، نبی کریم علیہ السلام نماز دے وچ مصروف ہو جاندے سن. اسی طرح حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوئم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اے عمل مبارک ہوندا سی جس وقت آپ اپنے دور خلافت وچ مختلف مقامات تے اسلامی فوجاں کفار دے مقابلے چ بھیجدے سن. خبر آمن وچ اگر دیر ہو جاندی سی تے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز دے اندر مصروف ہو جاندے سی. یعنی نبی کریم علیہ السلام دا اور صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں سارے بزرگاں دا ہستیاں دا اے طریقہ رہا وے کہ نماز دے ذریعے نہ مدد طلب کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرماندے ہوندے سی، قم یا بلال، اے بلال کھڑا ہو. پھر کی کر، اقامت کہہ، سانو تو نماز دے ذریعے راحت پہنچا. مطلب تو اقامت کہہ، اسی نماز پڑھیے پڑھائیے تاکہ سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے. المختصر نماز دے وچ سکون ہے، لیکن نماز پڑھنی خشوع و خضوع دے نال پیندی ہے، عاجزی دے نال، صحیح غور و فکر دے نال پڑھنی پیندی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اعبد اللہ کأنک تراہ، تو رب دی عبادت کر گویا کہ تو رب نو ویکھ رہے ہیں. اگر تنو اے دولت نصیب نہ ہوئے تو پھر کم از کم اے خیال کر کے رب تنو ویکھ رہے ہیں. نماز مومن دی معراج ہے. نبی کریم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام نے نماز دے حوالے نال کتنی پابندی کیتی ہے اور کتنی فکر کیتی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام
آپ نے رب دی بارگاہ وچ دعا کیتی سی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، سبحان اللہ، اے میرے رب تو مینوں بھی اور میری اولاد نو نماز قائم کرنے والا بنا دے، سبحان اللہ، اے میرے رب میری دعا قبول کر۔ سبحان اللہ، کہ انبیاء صرف اپنے واسطے نہیں اپنی اولاد دے واسطے بھی فکر مند ہوندے سی۔ سبحان اللہ، اج نہ سانو اپنی فکر ہے تے نہ اولاداں دی تربیت دی فکر ہے، یہ ساڈے واسطے لمحہ فکری ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ دا معمول مبارک کی ہوندا سی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آپ دا معمول مبارک قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیوی بچیاں نو نماز اور زکوٰۃ دا حکم دیندے سی سبحان اللہ، کہ نماز بھی ادا کرو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو جس وقت اللہ کریم نے نبوت دا اعلان کرن دا حکم دیتا کہ لوکاں نو کہہ دیو کہ میں اللہ دا بھیجا ہویا پیغمبر ہاں، نبی ہاں، تسی میری نبوت تے ایمان لیاو، اللہ دی وحدانیت تے ایمان لیاو، اس دا اقرار کرو۔ تے اللہ کریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو نال ایک اور حکم بھی دیتا سی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے میرے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام میری یاد واسطے نماز قائم کر۔ سبحان اللہ، بندہ اگر سوچنا چاہے کہ میں رب نو یاد کرنا یا نہیں، انہاں اسباب وچوں ایک سبب یہ بھی ہے بندہ دیکھ لے میں نماز پڑھنا کہ نہیں۔ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نو یاد کر رہا ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو رب دی یاد تو غافل ہو چکیا وے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بچپن دے اندر پنگوڑے دے اندر جس وقت کیا سی کہ میں اللہ دا بھیجا ہویا نبی ہاں، سبحان اللہ، تے نال ہی آپ نے یہ بھی جملہ بولیا سی وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منو نماز قائم کرن دا اور زکوٰۃ ادا کرن دا حکم تاکیدی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مختصر یہ عرض کیتا جا سکتا وے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ دی عبادت وچ بڑے حریص سن۔ سبحان اللہ، اج اسی اللہ دی عبادت تو غافل ہوندے جا رہے ہاں، جس دا نتیجہ اے وے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ساڈے تے رحمتاں کرنیاں نے او رحمتاں اسی اللہ تبارک و تعالی کو حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام دے اندر مومناں نو حکم دیتا وے اور ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم سبحان اللہ، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، سبحان اللہ، اے ایمان والےو رکوع کرو سجدہ کرو اور اپنے رب دی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور چنگے کام کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، یقیناً پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سبحان اللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ دی پیروی کرو، سبحان اللہ، تواڈے تے رحم کیتا جائے گا۔ سبحان اللہ، رب جدھر کامیابی کہہ رہا جدھر کہہ رہا کہ اے کام کرو تانوں رحمت ملے گی، تواڈے تے رحم کیتا جائے گا۔ اسی انہاں کماں دی طرف آ ہی نہیں رہے، نہ پھر رب دی رحمت حاصل کر رہے ہیں، نہ کامیابی دا سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر نماز پڑھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے چند فرامین عالیہ مختصر تواڈے سامنے عرض کرنا وا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من حافظ علیہا کانت لہو نورم و برہانم و نجاتن یوم القیامہ، جڑا بندہ نماز ہمیشہ پڑھے او دی حفاظت کرے۔ حفاظت دا مطلب اے وے نماز پڑھن تو بعد کوئی ایسے گناہ نہ کرے جدی وجہ تے دی پڑھی ہوئی نماز بھی ضائع ہو جائے۔ قیامت والے دن اے نماز اس بندے واسطے روشنی دا بھی سبب ہوئے گی، گواہی دا بھی سبب ہوئے گی،
چھٹکارے دا بھی سبب ہوئے گی، سبحان اللہ، لیکن شرط ہے کہ نماز پڑھ کے اس دی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سے اپنے امتیاں نو مخاطب کر کے، وَعَلَمُوا اے میرے امتیو خوب جان لو، ان خیر اعمالکم الصلاۃ، سبحان اللہ، تواڈے ساریاں نالوں بہترین عمل جڑے نے وہ نماز نے، سبحان اللہ، تواڈے عملاں وچ بہترین عمل نماز دا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، سبحان اللہ، بندے نو اللہ تبارک و تعالی دا سب نالوں زیادہ قرب نماز وچ ملدا ہے۔ سبحان اللہ، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا، من فاتتہ الصلاۃ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، سبحان جس اللہ، بندے دی نماز فوت ہوگی وہ سمجھ لے کہ او دے بیوی بچے اور مال و دولت نو تباہ و برباد کر دیتا گیا ہے۔ استغفر اللہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ایک موقع تے ارشاد فرمایا، مر اہلک بالصلاۃ، سبحان اللہ، اپنے بیوی بچیاں نماز دا حکم دو، فإن اللہ یأتیک بالرزق من حیث لا سبحان اللہ، تحتسب، تیرے کولے رزق اللہ ایسی ایسی جگہ تو پہنچا دے گا جتھے تیرا گمان بھی نہیں ہے، لیکن او دے واسطے کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی، سبحان اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی تنو ایسی ایسی جگہ تو رزق پہنچائے گا جتھے تیرا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور موقع تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ، کہ جڑا بندہ اس نو اس دی نماز بے حیائی اور برے کماں تو نہ روک سکے، لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ بجائے اللہ دے قریب ہونے تے مزید دور ہو رہا ہوئے۔ استغفر اللہ، المختصر کہ نماز دی پابندی کیتی جائے، اور نماز دی پابندی کرن تو بعد کوئی ایسے گناہ ایسے کم نہ کیتے جان کہ او کم ساڈی پڑھی ہوئی نماز بھی تباہ و برباد کر دون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب ملن دی بجائے سانو اللہ تو دور کر دین۔ اللہ کریم سانو صحیح معنیاں دے اندر نماز خشوع خضوع دے نال ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور اپنے بیوی بچیاں نو بھی نماز تے لان دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔